شاداب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس اعزا کا آغاز فرمائیں۔ بر محمد وال محمد صلوات اللہم۔ جو حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش اعزا پہ تشریف لیں۔ آئیے، نہیں تکیہ ہٹاؤ بھیا، اس کو صحیح کرو بھیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ وآلہ الاطہار صلوات علیہ۔ مختار صاحب کہاں ہیں؟
چلو بھیا پڑھو تنظیم دنیا غائب ہو جناب مختار صاحب بارگاہ اہل بیت میں نظر فتلوی رنجیندہ تعالیٰ جسے الدال دے ورتو تعالیٰ جسے صحابے پیغمبر دو سبھی تے موسو بولو بولو تلے سور دو تعالیٰ جسے ایک چھوٹا سا سادل تلے ممبر آیا تردو میں سمجھتا ہوا اتر آیا بچے تلنے لگے تدریس پائے سوامی علی اتر آیا تو بھی تل دونوں تو بھی چل دوں ہوتے پتل میں رنجیندہ تعالیٰ جس نے ڈال دے ملک تو بھسالا جس نے اصحاب پیغمبر کو سبھی سے معصوم بولو بولو تلے سبر تو اتارا جس نے ایک چھوٹا سا ساتل تلے ممبر آیا تو میں سمجھتا ہوا اتر آیا بچے تلنے لگے تدریس ابا صاحب علی اتر آیا پھر سے تلوں اسی ترتی پتھر میں رنجیندہ تعالیٰ جس نے ڈال کے ملک تو بھسالا جس نے اصحاب پیغمبر کو سبھی سے معصوم بولو بولو تلے سبر تو اتارا جس نے ایک چھوٹا سا ساتل تلے ممبر آیا تلتو میں سمجھتا ہوا اتر آیا بچے تلنے لگے تدریس ابا صاحب علی اتر آیا فتح میں رنجیندہ تعالیٰ جس نے اللہ کے ملک تو بھسالا جس نے اصحاب پیغمبر تو سبھی سے معصوم بولو بولو تلے سوال تو اتارا جس نے ایک چھوٹا سا ساتل تلے ممبر آیا تلتو میں سمجھتا ہوا اتر آیا بچے تلنے لگے تدریس ابا صاحب علی اتر آیا صلی علی محمد محمد یا علی مدد نعرہ حیدری کر دو مختار خود سے اتریں گے خود سے اتروں گے اچھا ارے یا علی مدد یا علی ابھی آپ کے سامنے مختار صلی اللہ مولا جناب علی اصغر کے صدقے میں طول عمر عطا کرے سلامت رکھیں میں گزارش گزار ہوں جناب عامر بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولانا بلال کاظمی صاحب جو تشریف لانے والے ہیں آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ لگے کہ ہاں
بر محمد وآل محمد صلوات. چند اشعار افروز بھائی خیر. ایک نعرہ سلوات. آنسوؤں کو ہمیں بہانا ہے، آنسوؤں کو ہمیں بہانا ہے، غم کی ایک داستان سنانا ہے، غم کی ایک داستان سنانا ہے، مجلسیں کر کے انبیاء کو بھی، مجلسیں کر کے انبیاء کو بھی عرش سے فرش پر بلانا ہے، عرش سے فرش پر بلانا ہے، آنسوؤں کو ہمیں بہانا ہے، غم کی ایک داستان سنانا ہے، شے کے فرمائے پر عمل کرنا، شے کے فرمائے پر عمل کرنا، گھر اگر خلد میں بنانا ہے، گھر اگر خلد میں بنانا ہے، نام حیدر سے جو بھی جلتے ہیں، خاص طور سے نام حیدر سے جو بھی جلتے ہیں، یہ جلن ہے تو پھر جلانا ہے، یہ جلن ہے تو پھر جلانا ہے، یہ نواسے سے کہہ گئے نانا، یہ نواسے سے کہہ گئے نانا، تجھ کو سر دے کے دی بچانا ہے، پل کے کہتی ہیں آنسوؤں کو لیے، پل کے کہتی ہیں آنسوؤں کو لیے، پرچم حق میں اٹھانا ہے، پرچم حق ہمیں اٹھانا ہے، کیوں نہ اشکوں سے دھوئیے چہرہ، وقار صاحب خاص طور سے، کیوں نہ اشکوں سے دھوئیے چہرہ، روز محشر جو منہ دکھانا ہے، روز محشر جو منہ دکھانا. اور مختہ ملاحظہ کر لیں، ہر اردو اٹھان بیٹھے ہیں عامر، ہر اردو اٹھان بیٹھے ہیں عامر، آل احمد کو بس ستانا ہے. آپ کے سامنے جناب عامر بارہ بنکوی صاحب بہترین کلام سے آپ کو نواز رہے تھے. ایک اعلان حضرات سماعت فرمائیں، یکم رمضان سے مسلسل تنظیم المکاتب میں پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. رمضان المبارک کے سلسلے میں شب میں 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک اور 10:30 بجے سے لے کے 11 بجے تک اور 11 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک مسلسل پروگرام تنظیم المکاتب میں منعقد ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے، اس پروگرام کا ٹاپک ہے قرآن کریم، سیرت معصومین، روزمرہ کے دینی اور سماجی مسائل، اخلاقیات، دین کی نظر میں کامیاب دنیاوی اور اخروی زندگی کے اصول اور اصلاح معاشرہ پر مشتمل تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام روح پرور پروگرام رمضان المبارک میں انشاءاللہ پورے مہینے بھر
جاری و ساری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگرام میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اب میں گزار ہوں جناب برادر عزیز جناب افروز دتیاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک دو مطلع اور دو تین شعر پیش خدمت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. وقار بھائی کہ تاریکیاں مٹانے کو تنویر چاہیے، تاریکیاں مٹانے کو تنویر چاہیے، ہر زندگی کو حر تیری تقدیر چاہیے. ہر زندگی کو حر تیری تقدیر چاہیے، اور جاہو حشم نہ دولت و جاگیر چاہیے. جاہو حشم نہ دولت و جاگیر چاہیے، جینے کے واسطے غم شبیر چاہیے. جینے کے واسطے غم شبیر چاہیے. اور شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ مرضی خریدنے کو خدائے قدیر کی، مرضی خریدنے کو خدائے قدیر کی، شیر خدا سا صاحب توقیر چاہیے. شیر خدا سا صاحب توقیر چاہیے. اور آل رسول حق کی طہارت کے واسطے، آل رسول حق کی طہارت کے واسطے، قرآن یہ بولا آیہ تطہیر چاہیے. قرآن یہ بولا آیہ تطہیر چاہیے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا سلیم بھائی، کہ کرب و بلا سے کہتی تھی قربانی حسین. کرب و بلا سے کہتی تھی قربانی حسین، تجھ کو خلیل پاک کی تعبیر چاہیے. تجھ کو خلیل پاک کی تعبیر چاہیے. تجھ کو خلیل پاک کی تعبیر. آخری شعر دیکھیے کہ باطل کو مسکرا کے رلانے کے واسطے، باطل کو مسکرا کے رلانے کے واسطے، کرب و بلا کو اصغر بے شیر چاہیے. کرب و بلا کو اصغر بے شیر چاہیے. مختصر سماعت فرمائے کہ سرمایہ حیات ہے ذکر غم حسین. سرمایہ حیات ہے ذکر غم حسین. افروز کو تو بس یہی جاگیر چاہیے. افروز کو تو بس یہی جاگیر چاہیے. آپ کے سامنے جناب افروز دتیاوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب سلیم بلرام پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. جناب سلیم بلرام پوری. بر محمد و آل محمد صلوات. کیا کریں سب کھڑے صادق. اس کو کہاں نیچے پر لگا یار. باز نعرہ صلوات. ایک مطلع چند اشعار حاضر کر رہا ہوں. یہ کربلا محلہ میں اس کلام کو پڑھا تھا. ملاحظہ فرمائے مطلع حاضر کرتا ہوں.
یوں بھی تو یہ رسول خدا کی زمین ہے. آپ تصور کریں کہ آپ بین الحرمین میں ہیں، ایک طرف مولا عباس کا روضہ، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ. یوں بھی تو یہ رسول خدا کی زمین ہے، اکبر کے نام کرب و بلا کی زمین ہے، اکبر کے نام کرب و بلا کی زمین ہے. دو آسمان دونوں طرف ہیں سجے ہوئے، دو آسمان دونوں طرف ہیں سجے ہوئے، اور درمیان مدح و ثنا کی زمین ہے، اور درمیان مدح و ثنا کی زمین ہے. پہلے یہی زمین تھی بے حیثیت مگر، پہلے یہی زمین تھی بے حیثیت مگر، بعد حسین خاک شفا کی زمین ہے، بعد حسین خاک شفا کی زمین ہے. فرزند بوت و راب کا ماتم ہے ہر جگہ، فرزند بوت و راب کا ماتم ہے ہر جگہ، ساری زمین فرش عزا کی زمین ہے، ساری فرزند بوت و راب کا ماتم ہے ہر جگہ، ساری زمین فرش عزا کی زمین ہے، ساری زمین فرش عزا کی زمین ہے. اور علماء کرام اور شعراء کرام تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائے. مولانا صاحب دیکھیں گے شاید کسی لائق ہو. دیکھی جو سجدگاہ مصلی پیوں لگا، دیکھی جو سجدگاہ مصلی پیوں لگا، ارے بندے کا گھر ہے اور خدا کی زمین ہے، بندے کا گھر ہے اور خدا کی زمین ہے. یہ اہل علم تشریف فرمائیں، یہ بھی مصرع ملاحظہ کریں گے. وقار بھائی دیکھیں گے، عزادار بھائی. وہ سب خط جری کی حراست میں آئے گی، وہ سب
خطے جری کی حراست میں آئے گی، طوفان کے پاس جتنی ہوا کی زمین ہے، طوفان کے پاس جتنی ہوا کی زمین ہے، طوفان کے پاس جتنی ہوا کی زمین ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیں گے مصروں کے ساتھ، دیکھیے گا. کہتا ہے ہر رسول یہ مرکز ہے نور کا، کہتا ہے ہر رسول یہ مرکز ہے نور کا، اور خاکی سمجھ رہے ہیں یہ خاکی زمین ہے، خاکی سمجھ رہے ہیں یہ خاکی زمین ہے. اور یہ آخری دو شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص. دیکھیں وقار بھائی، خاکی سمجھ رہے ہیں یہ کربلا حسین نے جس پر سجائی ہے، یہ کربلا حسین نے جس پر سجائی ہے، زینب کی دی ہوئی وہ رضا کی زمین ہے، زینب کی دی ہوئی وہ رضا کی زمین ہے. میں جس پہ چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، میں جس پہ چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے. میں جس پہ چل کے کرب و بلا تک پہنچ گیا، وہ میری والدہ کی دعا کی زمین ہے. مقصد ملاحظہ فرمائے. جنت بھی گر بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جنت بھی گر بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جب میرے پاس کرب و بلا کی زمین ہے، جب میرے پاس جنت بھی گر بلائے تو جاؤں نہ میں سلیم، جب میرے پاس کرب و بلا کی زمین ہے. بہت بلند صلوات. ابھی آپ کے سامنے بہترین اشعار سے نواز رہے تھے آپ کو جناب سلیم بلرام پوری صاحب. اب میں پھر ایک بہترین شاعر، ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب شبر نوگانوی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں.
حاضران مجلس السلام علیکم. ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا. خاص طور سے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزیزدار بھائی وعدہ فرمائیں. جیت زنجیر سے ثابت ہے تمہاری سجاد. 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 جس نے پہنائی اسی نے ہی اتاری سجاد. جس نے پہنائی اسی نے ہی اتاری سجاد. جس نے پہنائی اسی نے ہی اتاری سجاد. شعر نظر کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں. باد عاشور جہاں، باد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا. ملاحظہ فرمائیں گے. باد عاشور جہاں، وقار بھائی، باد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا. باد عاشور جہاں موت کا سناٹا تھا، وہ بھی شب تم نے عبادت میں گزاری سجاد. وہ بھی شب تم نے عبادت میں گزاری سجاد. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. ایک مطلب دو تین شعر اور نظر کرتا ہوں، خاص طور سے دعائیں چاہتا ہوں. خصوصاً دیکھیے گا شعر محمد صاحب، دعائیں مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص. ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا. ردائے فاطمہ زہرا کا سایہ دیکھنا ہوگا. سرے محشر عزاداروں کا رتبہ دیکھنا ہوگا. سرے محشر. اب شعر نظر کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں. وقار بھائی دیکھیے گا، عزادار بھائی. اندھیری اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا. تجھے اے چاند علی اکبر. اندھیری رات میں گر روشنی درکار ہے تو پھر تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا. خاص طور سے شعر نظر کرتا ہوں، خاص طور سے دیکھیے گا. حیات موت پر قبضہ علی کا ہے اجل بولی. حیات موت پر قبضہ علی
کا ہے اجل بولی جسے لائے ہو زندہ اس کو مردہ دیکھنا ہوگا جسے لائے خاص طور سے دیکھیے گا جسے لائے دو شعر اور نظر کر رہے ہیں یہ بات بھائی سماعت فرمائیں جسے لائے جو بچے کر وقار بھائی جو بچے کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے جو بچے کر بھاگ نکلے تھے میرے غازی کے حملے سے پس عباس اب اصغر کا حملہ دیکھنا ہوگا پس عباس شعر پڑھتا ہوں رخصت چاہوں گا دعائیں چاہتا ہوں پس عباس خاص طور سے دیکھیے گا انتظار بھائی دعائیں چاہتا ہوں نمازوں پر وقار بھائی نہیں تیرا ملک زیر لحد بولے نمازوں پر نہیں تیرا ملک زیر لحد بولے عمل تو بعد میں پہلے عقیدہ دیکھنا ہوگا عمل تو بعد میں پہلے تجھے اے چاند علی اکبر کا چہرہ دیکھنا ہوگا تجھے اے چاند سیریا کے لیے بھی دعا کراتا ہوں ہاں ہاں یاد کرو اچھا 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 اب ہماری فہرست میں صرف ایک شاعر جناب عزادار اعظمی صاحب بچے ہوئے ہیں حضرات مولانا تشریف لانے والے ہیں بس اس سے قبل بہت ہی اختصار سے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں جی اعظمی بھائی اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں شیعت کے حوالے سے اور سیریا میں آج اس وقت بہت برے حالات ہیں وہاں کے مومنین کے لیے خصوصی طور پہ اور شہزادی جناب زینب و جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں اس مجلس کے حوالے سے کہ مولا پروردگار محفوظ رکھے ایک مطلع دو تین شعر میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے کون خبر تو لو شب ہجرت میں کامیاب ہے
سکون سے کون ہے اور محوے اضطراب ہے کون. سکون سے کون. سرور بھائی آگے تشریف لائیے. ارے سرکار آئیے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ. سرکار آپ بھی دو چار شعر میرے بعد پڑھ دینا. نہیں صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہم نے دیکھا نہیں آپ. سکون سے کون ہے اور محوے اضطراب ہے کون. سکون سے کون ہے. اہل نظر تشریف فرمائے. شعر پیش کر رہا ہوں, قبلہ دیکھیے گا. خلافتوں کی جہالت سے پوچھ لو جا کر جواب کس نے دیے اور لا جواب ہے کون. جواب کس نے دیے اور لا جواب ہے کون. جواب کس نے دیے اور لا جواب ہے کون. جواب کس نے. افروز بھائی یہ بھی دیکھیے گا. ابھی آپ رعایت دیکھ رہے تھے, ان دونوں مصروں میں رعایت دیکھیے گا کہ ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا ہے بہت. بطور خاص ابھی زمین پر وائز اکڑ رہا ہے بہت. لحد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون. لحد میں جا کے ابھی زمین پر وائز کر رہا ہے بہت. لحد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون. لحد میں جا کے کھلے گا کہ بوتراب ہے کون. اب یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. بطور خاص وہ جس کو پڑھ لیا. سرور بھائی شعر دیکھیے گا. وہ جس کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے. وہ جس کو پڑھ لیا مقتل میں دور سے حر نے سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون. سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون. سوا حسین کے ایسی کھلی کتاب ہے کون. یہ بھی شعر دیکھیے گا. حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس. حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس.
حسن حسین سے پوچھو کہ کون ہے عباس، ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون، ان آفتابوں کی دنیا کا ماہتاب ہے کون، ان آفتابوں کی۔ میں اسی کے ساتھ شاعر اہل بیت برادر محترم جناب عزادار اعظمی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں جب تک بلال کاظمی صاحب آنا جائیں۔ ایک نعرے صلوات کا ساتھ ایک قطع مرحوم کے لیے بھی ملاحظہ ہو۔ شہ نجف شہ بدر و حنین سے ملنے اور دل بطول شہ مشرقین سے ملنے اور سمجھ رہی ہے یہ دنیا میں مر چکا ہوں مگر میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے، میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دیا۔ ابھی وقار صاحب نے سیریا کے حالات بتائے یہ اور شیعوں کے لیے بتائے، آخر قتل و غارت ہو رہا، آخر یہ شیعوں کے ہی پیچھے کیوں پڑے؟ لہذا کیے 4 مصرے خاص توجہ۔ حسینیت کی زمانے میں شان باقی ہے اور وہی جلال وہی آن بان باقی ہے، اور اسی لیے تو یزیدی ہے کربلا کے خلاف، جو لٹ چکا ہے اسی کا مکان باقی ہے، جو لٹ چکا ہے اسی کا مکان باقی ہے، جو لٹ چکا ہے اسی کا مکان یہ ردیف اس قافیے میں ایک قطع اور ملاحظہ کیے۔ ادھر نہ تیر نہ کوئی کمان باقی ہے، اور ادھر ہر ایک
دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ تھی وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان با ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے ہوا جو قتل وہی خاندان بھی آپ کے سامنے شاعر اہل بیت جناب زدہ رزمی صاحب بہترین انداز میں بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. اب میں خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب جو آج پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہیں، اپنی خطابت اور اپنی شاعری اور اپنی تمام علمی صلاحیتوں کے ذریعے پہچانے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں. میں گزارش گزار ہوں برادر محترم عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مرصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں، مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دے. ساتھ ہی ساتھ گزارش ہے کہ آج پیغمبر اسلام کی رفیق حیات اور شریک تبلیغ کار رسالت دین کی بنیادوں کو استوار کرنے والی شہزادی تنہا وفادار رسالت پناہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تو شہزادی کے غم و علم کا دن ہے، لہٰذا بطور تعزیت سرکار رسالت پناہ شہزادی عالمیان اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حضور سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر
نظر فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل الہی بنظر حضرات جہاد معصومین. گزارش ہے ایک بار اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر برادر عزیز و محترم جناب ذاکر آل محمد سید انتظار آبدی بابی صاحب کے والد مرحوم کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صلوات کی گزارش ہے آپ حضرات کی بارگاہ میں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر علیہم ولا الضالین. اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ایک اور صلوات کی گزارش ہے. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور صلوات شکستہ پہلوؤں کے حضور نظر فرما دیں. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں جہاں ہر وجود غرقابی کے ہچکولے کھا رہا ہو، ہم جیسے عزاداروں کو فرش عذاب بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اہل نظر تشریف فرما ہیں، اگر لفظوں میں تاریخ کو نچوڑا جائے اور نچوڑا گیا ہو تو ضرور حوصلہ افزائی فرمائیے گا کہ فرش عذاب بلا کے کشتی نجات پر بٹھا دیا. سرکار علامہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علمدار رضوی صاحب قبلہ ہماری نظروں کے سامنے بیٹھے ہیں. ادھر قلب مجلس میں تشریف لائیں تو عین مناسب ہوگا جناب کے استقبال میں صلوات ارشاد فرمائیں. مجھے معلوم ہے کہ وقار بھائی کو اچھا نہیں لگا ہوگا، مگر میرے تعلقات ہیں تو میں کیا کروں. تو خیر یہ کہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے قبلہ
کہ اس نے ہمیں فرش عذاب پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا. اور اب فقرہ کہہ رہا ہوں، دعائیں ضرور دیں گے کہ آپ مہمان ہیں اس وقت چوتھے امام کے، تو ضرور دعائیں دیں گے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس پسترین کائنات میں، جہاں مالک اپنے نوکر کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت نہ دے، ایسی کائنات میں ہم جیسے غریبوں کو فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف دے دیا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ہم کتنے بلند ہو جاتے ہیں. یاد رہے زمین پر رہنے والی مخلوق تمنا کرتی ہے کہ ہم صف ملائکہ میں چلے جائیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا. بعد میں بھلے ہی ابلیس بنا کے نکالا جائے، لیکن تمنا تو کرتی ہے کہ ہم صف قبلہ عباد بھائی، ہم صف ملائکہ میں شریک ہو جائیں. لیکن یہ اکیلی بلند جگہ ہے جہاں جب عزادار آ کے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ گڑ گڑا کے کہتے ہیں پروردگارا یہ بلندی مجھے بھی دے دے کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. صلوات بھیجیں بآواز بلند. تو روزہ افطار کیے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی، ہم میں بھی توانائی آ چکی ہے تو آپ میں بھی تھوڑی بہت آ گئی ہوگی، تو ذرا سا دل بڑھائیے گا. میں نے آپ کی خدمت میں سرکار رسالت پناہ کی وہ حدیث نظر کی ہے، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکیں، جسے تمام تر مورخین نے اپنی اپنی کتب میں جگہ دی. قبلہ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی تائید چاہوں گا قبلہ کہ اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں، سب نے اپنی کتابوں میں اس کو جگہ دی. انتہا یہ ہے کہ این قدر آن قدر آن قدر آن قدر سب نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے لکھا، نہ چاہتے ہوئے لکھا، کیونکہ جبر مشیت ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے علی کے اور علی کے شیعوں کی فضیلت کی حدیث انہوں نے کیسے لکھ دی؟ ایسے لکھ دی جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو پلوا دیا. ہائے ہائے ہائے، وہ بھی تو جبر مشیت ہے اور یہ بھی جبر مشیت ہے. تو میں تو جب بھی کسی مخالف کی کتاب میں کوئی فضیلت آل محمد کی حدیث دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ ہیں. واہ 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 واہ. زیدی بھائی صلوات بھیجیں بآواز بلند. اب اپنوں میں پڑھ رہا ہوں، اتنے تو پھپھولے پھوڑ ہی لوں. ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند. اچھا تو یا سب نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام ایسا ہے جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے کہ 100 بار کوثر سے زبان کو دھوؤں تو یہ نام لوں. یا علی انتا، جج صاحب، یا علی انتا وشیعتکا ہم الفائزون. قبلہ اب آپ عربی جانتے ہیں، آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں. یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے نہیں، کامیاب ہیں. ہائے
اللہ اکبر. آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں تو بھائی علی کامیاب ہیں, وہ مرکز کامیابی ہیں. شیعہ کیوں کامیاب ہیں؟ کہ جس کا امام اچھا ہوتا ہے وہ قوم خود بخود کامیاب ہوتی ہے. اسی لیے تو علامہ ریاض جرولی مرحوم نے کہا تھا کہ درود زندہ ہے اپنا, سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے اپنا, سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان. اتنے بڑے مجمع میں کوئی نعرہ بھی لگا دے اگر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا لگتا ہے علی کا نام سنتے ہوئے جب سب لوگ ایک ساتھ, اور یہ تو ماہ رمضان ہے, با جماعت عبادت ہونی چاہیے. تو جب سب مل کے لیتے ہیں نام تو وہی سرکار مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ لکھا, اس پہ مصرے لگائے نذیر بھائی نے کہ لکھا ہوا ہے. ہائے اہل لکھنؤ ہیں, مجھے یقین ہے کہ بس گھر تک لطف اٹھاتے جائیں گے, بے ساختہ یاد آئے ہیں مصرے. لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے, لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے, مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے. سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں, میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی. ہائے 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 ہائے, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری دعا ہے عباد بھائی ترقی کریں اور قوم کے کام آئیں. یہ خون ہی ایسا ہوتا ہے, منصب چاہے جیسا مل جائے مگر علی والا ہی رہتا ہے. اور اس کی دلیل تاریخ سے ہے میرے پاس کہ عمر آس کا بھائی تھا تو اس نے فقیر شام سے کہا کہ علی کو تو قتل کر دیا, اور علی والوں کو بھی چن چن کے قتل کر دیا. آپ جو گنے چنے لوگ ہیں مٹھی بھر, انہیں بلا, کسی کو مال دے دے, کسی کو منصب دے دے, یہ خود بخود چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو معاویہ نے اسے مکہ مارا اور کہا شاید تجھے علی والوں کے خمیر کی اصلیت نہیں معلوم. ہائے 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 ہائے. کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ علی کا عشق ایک عقاب ہے, عقاب پرندہ. علی کا عشق ایک عقاب ہے. نزا کے عالم میں جب علی والا آتا ہے تو عشق کا عقاب یوں آ کے اسے اٹھا کے لے جاتا ہے. تو ہم چاہے جو کر لیں علی والا ہی رہے گا. آپ نے غور فرمایا تو یا علی آپ اور آپ کے شیعہ مولانا علی حیدر صاحب قبلہ کامیاب ہیں. اب کامیاب شیعہ لفظ جو ہے قبلہ, شیعہ لفظ جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور محسوس کیا ہے, شیعہ لفظ کا اطلاق فقط مردوں پہ نہیں ہوتا پاکیزہ. شیعہ لفظ کا اطلاق باکردار عورتوں پہ بھی ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کسی عزادار خاتون سے پوچھئے تم کیا ہو, آپ کیا ہیں, تو کہیں گی ہم شیعہ ہیں. ہم آپ سے پوچھیں آپ کیا ہیں, آپ کہیں گے شیعہ ہیں. جج صاحب سے پوچھیں آپ کیا ہیں, کہیں گے ہم شیعہ ہیں. تو اس کا مطلب لفظ شیعہ مردوں کے لیے بھی ہے اور لفظ شیعہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اب مرد بھی کامیاب, واہ 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 واہ, عورتیں بھی کامیاب. مرد میدانوں میں جا کے کامیاب, عورتیں مکانوں میں رہ کے کامیاب. یہ تو علی کے دشمنوں کی تاریخ ہے.
نچوڑ دوں، صدیوں کو نچوڑ دوں ایک جملے میں، علی کے دشمن کا تعارف پیش کر دوں۔ علی کے دشمن کا تعارف یہ ہے کہ مرد میدانوں میں نہیں ٹکتے، عورتیں مکانوں میں نہیں ٹکتے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا۔ آئیے آئیے آئیے، ہائے ہائے ہائے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور تاریخ کو نچوڑ کے کہا ہے، کوئی اپنے گھر سے لا کے تراش کے جملہ بھی نہیں کہا ہے۔ مرد میدان میں نہیں رکتے، رسول اللہ بلاتے رہے، عورتیں مکان میں نہیں رکتی، رسول اللہ منع کر کے چلے جائیں۔ آپ نے غور فرمایا قرآن روکتا رہے، مگر یہ کہ بات ایسی تھی کہ اندھیرا ہونا ہی تھا۔ یا علی صلی اللہ محمد وآلہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آواز آپ تک پہنچے گی، لائٹ انشاءاللہ ابھی آ جائے گی۔ بس کیا بتائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ روشنی کے درمیان اندھیروں کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو حضور لفظ شیعہ کا اطلاق مردوں پہ بھی ہوتا ہے اور لفظ شیعہ کا اطلاق عورتوں پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب آئیے آج تاریخ کی ایک عظیم خاتون کا ذکر کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ جو ہمارے بزرگ لوگ مجلس میں آئے ہیں یہ مجھے ضرور دعائیں دیں گے، کیونکہ آج کی مجلس میں عظمی بھائی بزرگوں کا رنگ ہوگا، کیونکہ انہی سے سیکھا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ چیز جا تو نہیں سکتی، تو بزرگوں سے سیکھا ہے تو آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ تو آپ کو انشاءاللہ وہ ایک لطف آئے گا، خاص طور سے ہمارے بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو، جو ہمارے بزرگوں کو سن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تذکرہ کروں گا وکیل صاحب، تاریخ کی کامیاب ترین خاتون، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، صاحب فضائل مرتضوی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرد تاجر تھا، وہ مرد تاجر، اس کے وطن میں اختلاف ہے، کسی نے لکھا ہے تاجر ہندی تھا، کسی نے لکھا ہے تاجر بصری تھا، لیکن قرائن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندی نہیں تھا، بصری تھا۔ تو بہت بڑا تاجر تھا، اور فقط تاجر نہیں تھا بلکہ صاحب خیر تھا، کسی کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی، تو ہر کسی کی مدد کے لیے بستی میں کھڑا ہو جاتا تھا، لوگ اس کی عزت بھی اسی بنیاد پر کرتے تھے۔ تو سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی عزت و تکریم ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو تسلیم بجا لاتے ہیں، تو ایسے ہی وہ بھی تھا۔ تجارت کا قانون آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک سائیکل ہے، حالات کبھی یکساں نہیں ہوتے، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی 19 کبھی 20۔ تو تجارت کبھی اچھی جاتی ہے اور کبھی ذرا سی ہلکی ہو جاتی ہے تجارت، لیکن زمانے نے کروٹ لی، انقلاب برپا ہوا اور اس تاجر کی تجارت ختم ہو گئی، ایسی تجارت ڈوبی کہ جس پر اس کے پیسے نکلتے تھے وہ سب کے سب لے کے بیٹھ رہے، کوئی واپس کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن اس پر جن کے پیسے نکلتے تھے تو انہوں نے تو کچھ دنوں تک صبر کیا کہ آدمی شریف ہے یہ دے دے گا، لیکن جب پیسے نہ ملے تو اب دبی آواز سے ٹوکنا شروع کیا، پھر ذرا بلند آواز سے ٹوکنا شروع کیا۔ ایک دن چوراہے پر کسی نے گریبان پکڑ لیا، میاں بہت ہو گیا پیسے دو۔ شریف آدمی کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ گھر واپس گیا،
تکیے پر سر رکھا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے تکیہ بھگو لیا اور رو کے فریاد کی، یا اللہ تجھے تیرے خاص بندوں کا واسطہ ہے، میری مشکل آسان کر دے، اتنے پیسے عطا کر دے کہ قرض خواہوں کے قرضے ادا کر دوں۔ بر رو کے گڑ گڑا کے فریاد کر رہا تھا کہ اس کا بیان ہے کہ اتنے میں ایک القاء ہوا، ذہن میں روشنی ہوئی، دل میں اجالا ہوا اور حدیث پیغمبر یاد آئی کہ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ۔ جب وطن کی مٹی راس نہ آئے تو ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں کی زبان پر یہ شعر چڑھا ہوگا، ہم نے تو بڑوں ہی سے سنا، بعد میں کتاب میں پڑھا کہ سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ تو یہ اس کے پیچھے ہجرت ہے، ہجرت اس کا پیش خیمہ ہے، اور رسول اللہ نے ہجرت کر کے ایک سیرت بھی پیش کر دی۔ تو کہا ہجرت کر جاؤ۔ اس حدیث کا یاد آنا تھا کہ وہ اپنے گھر سے اٹھا اور اسی عالم میں بصرہ چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مرکز تجارت تھا کوفہ، وہ چلا، شہر کوفہ میں آیا، بازار میں پہنچا۔ اب جو بازار کی کیفیت دیکھی تو قیمتی دکانیں، سجی ہوئی دکانیں، آرائش شدہ دکانیں، مہنگی ترین دکانیں۔ ایک دکان دیکھی، آگے بڑھا، غور سے سنیے گا، دوسری دکان دیکھی، نہال بھائی آگے بڑھا، تیسری دکان دیکھی، آگے بڑھا۔ انہی دکانوں میں ایک دکان ایسی دیکھی جو سونے چاندی ہیرے جواہرات کی دکان تھی۔ مالک کی مسند پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ چہرے پر داڑھی بھی رکھے ہوئے تھا، ماتھے پر گھٹا بھی تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، اللہ 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 کی آوازیں بھی تھیں۔ تو جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کیلکولیٹ کیا اس نے سب کچھ، تو اس نے سوچا کہ دیکھنے میں تو یہ اللہ والا لگتا ہے۔ اہل نظر سے اس فقرے کی داد چاہتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، دیکھنے میں تو یہ اللہ والا لگتا ہے، چلو اسی کے پاس چلتے ہیں۔ جیسے ہی، اب ظاہر ہے کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا، جیسے ہی دکان میں قدم رکھے اس نے پھول بھائی، تو ایک دم سے وہ وہیں سے غرا کے بولا، تو میری دکان میں کیوں آ رہا ہے؟ تیری حیثیت تو نہیں بتاتی کہ یہاں سے تو کچھ خرید پائے گا۔ اس کے اس سوال نے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو وہ اندر سے بھی اچھا ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ نے سچ پہچانا جناب، ہم خریدنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم مسافر ہیں، حاجت مند ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آئیں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بس اب دلوں کے دروازے کھولیں آقا کے چاہنے والے، مہمانان گرامی، جناب سید سجاد دلوں کے دروازے کھولیں۔ کہا اگر اجازت ہو تو ہم آئیں۔ کہا بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہم بھی تاجر تھے، لٹ گئے، ہم پھر سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ سوال ہے، کا کیسا سوال؟ کا سوال یہ، اگر ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دے۔ اگر ہو سکے، آپ کا کیا شعر ہے؟ علی کے نام پر ملتا ہے ملی جو بھیک، تو ہنس کر فقیر کہنے لگا علی کے نام پر ملتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو کہا اگر ہو سکے، آئیے بزرگ بھائی ادھر آ جائیے، تو آواز دی کہ ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دے۔ نام علی سنتے ہی اس کا چھپا ہوا نفاق ابل پڑا، اور ایسا لگا کہ شہرگ حیات میں لہو کی جگہ کسی نے دوزخ کی آگ کھول دی۔
تل ملا کے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور نہایت ہی ذلت و خواری سے دھکا دیتے ہوئے یہ کہہ کے دکان سے نکالا کہ جا، جب تیرا علی اتنا بڑا امیر ہے تو تجھ سے بھی کیوں منگواتا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، قبلہ آپ حضرات ذاکر ہے، مجمع نے سن لیا، ذرا تصور کیجئے، امتحان عشق ہے، امتحان محبت ہے، مر جائیں گے ہم۔ وہاں سے نکلا، چند قدم چلا، پھوٹ کے رویا، نجف کا رخ کیا کہ یا علی روتا اس لیے نہیں کہ اس نے مجھے ذلیل کیا، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے نااہل کے سامنے آپ کا نام کیوں لیا۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ افاضل علماء خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نااہل کے سامنے آپ کا نام کیوں لیا؟ مجھے اس کے سامنے آپ کا نام نہیں لینا چاہیے، مولا مولا مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کے وہاں سے چلا قبلہ۔ اب یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے کوفہ سے نکل جائے، بازار سے نکلا، بستی میں پہنچا، تیز قدموں سے جا رہا ہے، بیچ میں راستہ، دو رویا مکان، انہی مکانوں کے بیچ ایک حسین محل، محل کے بالائی حصے میں پاکیزگی کے حجابوں میں لپٹی ہوئی ایک پاکیزہ خاتون جو ہلکا سا کواڑ کھول کے گزرگاہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اسی بیچ اس کی نظریں اس سائل پر پڑیں، اس مسافر پر پڑیں۔ اب جملے صرف کر رہا ہوں قبلہ وقار صاحب، اس مسافر پر پڑیں۔ محبت نے محبت کو پہچانا، عشق نے عشق کو پہچانا، خمیر نے خمیر کو پہچانا، نہیں فاضل تینت نے فاضل تینت کو پہچانا۔ ایک ہمدردی پیدا ہوئی اور وہیں سے خاتون نے تڑپ کے کہا، مسافر ٹھہر جا۔ خاتون کی آواز سنی، رک گیا، یہ بالا خانے سے اتری، دروازے پہ آئی، ہلکا سا دروازہ کھولا، قریب بلایا، پردے میں کھڑی ہو کے بولی، مسافر لگتا ہے، کہاں بی بی؟ صحیح پہچانا۔ کہ حاجت مند بھی لگتا ہے، کہ بی بی یہ بھی سچ پہچانا؟ تو کہا بتا کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا بی بی معاف کرنا، ضرورت تو ہے مگر کوفے والوں سے نہیں۔ درس ہے مولا کے چاہنے والوں، درس ہے، ضرورت تو ہے مگر کوفے والوں سے نہیں۔ ان کا ہاتھ میں ساری انگلیاں تو برابر ہوتی نہیں، ایسی تجھے کیا تکلیف ہوئی ہے جو تو کہہ رہا ہے کوفے والوں سے نہیں؟ آوازی بی بی کیا پوچھتی ہو؟ جس شہر میں نام علی کی تکریم نہ ہو، جس شہر میں نام علی کی تعظیم نہ ہو، اس شہر کے لوگوں سے سوال کیسا؟ مومنہ نے کہا سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بتا تو صحیح، کبھی بھی بس جانے دو۔ اب اس نے کہا کمال کرتا ہے، اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، کیا میرے لہجے سے بوئے عشق علی نہ آئی؟ آئے ہائے 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 ہائے، کیا میرے لہجے سے عشق علی کی خوشبو نہ آئی تجھے؟ مسکرا کے بولا بی بی کیا تمہارے دل کے کعبے میں بھی وہی علی رہتا ہے جو اللہ کے کعبے میں آیا؟ اس نے آواز دی، ہاں ہاں الحمدللہ، میری سلطنت دل کا مالک میرا علی ہے، میری کائنات دل کا مالک میرا مولا علی ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ فقیر جھوما اور جھوم کے آواز دی تو پھر ٹھیک ہے بی بی، ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دو۔ واہ 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 واہ،
میں کہوں گا علی ہی کے نام پر کیوں مانگ رہا ہے؟ سائل کہے گا جس کا مولا علی ہو وہ کسی اور کے نام پر کیوں کھائے؟ ہائے ہائے ہائے، صلوات بھیجے بابا۔ ہم تو خدا سے بھی لیتے ہیں تو علی کے نام پر لیتے ہیں۔ اچھا تو آواز دی ہو سکے تو علی کے نام۔ اب دیکھیے یہ تو تمہید تھی، اب یہاں سے ہے اصل منظر اور گفتگو تمام۔ یہ ہو سکے تو علی کے نام پر کچھ دے دو۔ نام علی سننا تھا کہ کئی بار تعظیماً وہ خاتون اٹھی بیٹھی اٹھی بیٹھی اور جھک کے علی مرتضیٰ کو سلام کیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اور اس کے بعد یہ منظر ہے تاریخ کا کہ گھبرا کے پہلے اس کے ہاتھ کلائیوں پہ گئے، قیمتی کنگنے پہنے ہوئے تھی، ٹٹولا چھوڑ دیے، جج صاحب ٹٹولا چھوڑ دیے، ہاتھ کانوں پہ گئے، بڑے قیمتی گوہر پہنے تھی، ٹٹولا چھوڑ دیے، ہاتھ گلے پہ گئے، ایک ہار پہنے تھی، ہار اتارا، نجف کا رخ کیا، ہاتھ سائل کی طرف بڑھایا، آواز دی یا علی شرمندہ ہوں، نام بڑا ہے صدقہ چھوٹا ہے۔ آئے 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 آئے، اور یہ کہہ کے وہ ہار اس نے اس سائل کو دے دیا۔ وہ بھی تاجر تھا، کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں کہ جسے ہیرے اور پتھر کی تمیز نہ ہو۔ تو اس نے وہ ہار لیا، دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی مالیت کیا ہے، اس نے شکریہ ادا کیا، ہار جیب میں رکھا۔ اب محترم عباد بھائی، ایک فطرت سے سوال ہے، ہمارے برادر بزرگ جناب انتظار عابدی بابی صاحب اور تمام مومنین، تمام علماء افاضل بزرگ ہمارے سب بتائیں، ایسے عالم میں فرض کیجئے اگر ہم ہوتے، آپ ہوتے، تو آپ کیا کرتے؟ ہمیں تو نہیں پتہ۔ بلال کاظمی اگر ہوتا تو اس سے چھپاتا اور کہتا بھاگو یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوفے میں کوئی ملے بس نکل لو یہاں سے۔ لیکن وہ عجیب سائل تھا، اس نے وہ قبلہ جیب میں رکھا، کوفے سے باہر نہیں گیا، پلٹ کے اسی بازار میں آیا، اور بازار میں بھی اسی دکان پر آیا۔ اب جو اس نے دیکھا تو پہلے سے زیادہ غرایا، تو پھر آیا؟ اس نے کہا آیا تو، لیکن اس بار تجھے تیری اوقات بتانے آیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ کا وہ کیا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ اگر تیرا علی اتنا بڑا امیر ہے تو بھیک کیوں منگواتا ہے؟ یہ دیکھ دے دیا میرے علی نے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ، میں نے خاک شفا کی تسبیح اٹھائی ہے، کہاں وہ ہار، کہاں یہ تسبیح، اس سے قیمتی کیا ہوگا؟ آواز دی، یہ دیکھ دے دیا میرے مولا نے۔ بس جیسے اس نے ہار دیکھا پہلے سے زیادہ کھولا اور دوڑ کے اسے دکان سے نکالا اور شٹر گرایا اور بھاگ کے دروازے پر گھر کے کچھ سمجھے جس نے ہار دیا تھا اسی کی بیوی تھی۔ آئے ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی، دشمن اہل بیت لانا، بے شک، دشمن اہل بیت لانا، نعرہ صلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ہار دیا تھا وہ اسی کی زوجہ تھی، حضور اس کی زوجہ تھی، وہ جس نے ہار دیا تھا۔ تو
وارے بلال میاں تم بھی کس موڑ پہ آئے ہو؟ چلو مولا کرم کریں گے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہاں وہ اتنا پکا منافق اور کہاں ایسی مومنہ، اس کی زوجیت میں یہ مومنہ کیا کر رہی تھی؟ حضور یہ جبر مشیت ہے، وہ ہر فرعون کے لیے ایک آسیہ رکھتا ہے. آئے 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 کیا دل بڑھاتے ہیں آپ، کیا نوازتے ہیں آپ. آپ ہی لوگوں نے تو ہمیں پروان چڑھایا ہے سن سن کے اور حوصلہ بڑھا بڑھا کے. تو آیا اب لگتا ہے کہ آپ سوچئے کہ مطلب غصے کے عالم میں تو وہ بس اس کا بس نہیں چلتا، دروازہ توڑ ڈالے. گزر بھائی بار 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 زوجہ بھی گھبرائی کہ بے وقت یہ دروازہ کون، قریب بھائی کون کا دروازہ کھول. آواز پہچان گئی، کہ خیر تو ہے، یہ بے وقت کیسے آنا ہوا؟ کہ دروازہ کھول تو بتاؤں. دروازہ کھولا، یہ گھر کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا. زوجہ نے کہا بڑے غصے میں ہے، خیر تو ہے؟ کہ قریب آ. زوجہ قریب آئی، کہ یہ بتا وہ ہار کیا ہوا؟ سمجھ گئی زوجہ وہ ہار کیا ہوا. زوجہ نے کہا ارے جانے دے، کیا کرے گا پوچھ کے. علی کے چاہنے والے ذہین ہوتے ہیں نا، وہ تو سرے دار بھی مزاح کرتے ہیں. تو جانے دے، کیا کرے گا جان کے، کنی بتانا تو پڑے گا. کہ اصل میں وہ ایک فقیر آیا تھا، دے دیا. اتنا قیمتی ہار، اتنا مہنگا ہار ایک فقیر کو دے دیا. اس نے کہا کرتی کیا، اس نے نام ہی ایسا لے لیا تھا. کہ میں مجبور ہو گئی. کہنے لگا ایسا کون سا نام لے لیا تھا؟ کہ تو نہ سن تو تیری صحت کے لیے اچھا ہوگا. کہ بتانا تو پڑے گا. کہ نہ سن. کہ بتانا تو پڑے گا. کہ جب اتنی ضد کرتا ہے تو جگر تھام، نام لیتی ہوں. یہ کہہ کے اس نے کہا شاہوں کے شاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، امیروں کے امیر، جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب. حضرت کا نام لیا تھا. تل ملا کے کہنے لگا، یہی لفظ ہے تاریخ کا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب تو رافضیہ ہے. تو ذرا ایک بات تو بتا کہ علی والے تو شریعت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. توجہ، علی والے تو شریعت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں شریعت بہت آتی ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں تیرا شوہر ہوں، میری اجازت کے بنا ہار دے دیا. اب دیکھیے بات تو اس نے بڑی عجیب کہی تھی کہ میری اجازت کے بنا تو نے ہار دے دیا، اور تم علی والے کہتے ہو ہم شریعت جانتے ہیں، تو ہماری اجازت کے بنا ہار کیسے دے دیا؟ مومنہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور آوازی ہو جاہل محض، مکتب عشق علی کی طالبہ کو شریعت سکھائے گا؟ مجھے بتائے گا حکم شریعت کیا ہے؟ یہ دیکھ، کنگنے تیرے تھے میں نے نہیں دیے، بندے تیرے تھے میں نے نہیں دیے، یہ ہار تو میں میکے سے لائی تھی جو میرے بابا نے رخصت کرتے وقت دیا تھا. یہ تو میں میکے سے لائی تھی، میرے باپ نے مجھے زیدی بھائی رخصت کرتے وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹی اسے اپنے پاس رکھ لو، کسی وقت کام آ جائے گا.
تو اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ اکبر. میں ہاتھوں کو جوڑ کے، یہ تو ہے تاریخ، لیکن اب میں جو غور کرتا ہوں تو پھر جو نتیجہ نکالتا ہوں وہ نتیجہ نظر ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے مومنہ، جب پتا ہے کہ یہ اتنا پکا ہوا منافق ہے، آئے ہائے 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 ہائے، اتنا ابلا ہوا منافق ہے، تو اے مومنہ تجھے تو کنگال بنا کے چھوڑنا چاہیے. ارے ایک ایک چمچہ اٹھا کے دے دینا چاہیے. فقیر بنا دیتی اسے، سب کچھ کیوں نہ دے دیا، یہ فقط ہار کیوں دیا؟ مومنہ کہے گی یہی تو بتانا چاہتی ہوں، علی کے نام پر مال حلال دیا جاتا ہے، مال حرام. ہائے 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 ہائے، علی 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 یار علی کے نام پر مال حلال دیا جاتا ہے، مال حرام نہیں دیا جاتا. حضور تو اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ اچھا تو یہ بتائے گی کس ہاتھ سے بھیگ دی ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، اس نے خنجر نکالا کہ یہ ہاتھ اب سلامت رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ کہہ کے بڑی بے دردی سے کاٹ ڈالا. اب بھی اس کے کلیجے کی آگ ٹھنڈی نہیں. میں نے بہت زیادہ دیر تو نہیں پڑھ دی، واقعہ مکمل کر دوں اگر آپ لوگ اجازت دیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے. تو اب بھی اس کے کلیجے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی. اس نے کہا میں تیرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹوں گا، اور دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اور ایک بوسیدہ لباس پہنا کے اسے گھر سے نکال دیا اور کہا میں تجھے زوجیت سے خارج کرتا ہوں، میں تجھے زوجیت سے خارج کرتا ہوں. اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ خاتون باعتبار، یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے، باعتبار خلقت کمزور ہوتی ہے، اور اب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اور اسے بے یار و مددگار گھر سے نکال دیا جائے، وہ کتنی دیر زندہ رہے گی؟ مگر اسے کہتے ہیں قوت ارادی عشق علی. اس کی یہ کوشش ہے. یہاں ہمارے افاضل بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور محسوس فرمائیں گے. مولانا عادل صاحب قبلہ ہیں، ہمارے عزیز برادر ہیں، تو یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب. کیفیت یہ ہے بھائی صاحب، کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے اور زبان سے فضائل علی کا سمندر پھوٹ رہا ہے. اور اب کوشش یہ ہے کہ اپنے کو وہاں تک پہنچا لے جائے جہاں سے کارواں گزرتے ہیں. تو اگر ہم مر گئے تو کوئی کارواں ہمیں دفن کر دے گا، اور اگر اللہ نے زندگی ہمارے حصے میں لکھی ہے تو کوئی ہمارا علاج کروا دے گا. تو وہاں تک اپنے کو پہنچا دیا اس نے، اور وہاں پہنچ کے غش ہو کے گر پڑی، کیونکہ بدن سے خون اتنا نکل چکا تھا کہ اب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. سامنے ایک جھوپڑی تھی، کٹیا، تو اس میں میاں بیوی رہتے تھے، بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ لاولد تھے. انتظام قدرت دیکھیے، وہ تھے لاولد. تو وہ بزرگوار کسی کام سے نکلے تھے، آئے تو انہوں نے دیکھا
یہ لہو میں نہائی، ایک خاتون خاک پر پڑی ہے، وہ گھبرا کے اپنی بوڑھی زوجہ کے پاس گئے اور کہا غضب ہو گیا، کسی بچی پر کسی نے ستم ڈھایا ہے، جلدی چلو۔ وہ دوڑ کے آئی، چند عورتوں کی مدد سے اٹھا کے لے گئی، حکیم کو بلایا، علاج شروع ہوا، بچی کو ہوش آیا تو دونوں نے مل کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہم سوچتے تھے کہ تو نے ہمیں اولاد کیوں نہ دی، ہمیں کیا خبر تھی کہ تو بڑھاپے میں اولاد عطا کرے گا۔ یہ سن کے اس خاتون نے کہا کہ مگر ہم شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے بزرگ ماں باپ کی خدمت کیسے کریں گے، ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے، کہ گھبراؤ نہیں بیٹی، ہم تمہیں ایسے پالیں گے جیسے گود کے بچے پالے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کا زخم بھرا، اب عبادت کا مصلح ہے اور وہ خاتون ہے، شب بھر عبادت پروردگار، مناجات الہی، چونکہ یہ ماہ دعا ہے۔ تو عرصہ اسی طرح 6 سال کا گزر گیا، اور ان 6 برسوں میں ایک بار بھی اس نے نہ کہا یا علی، ایک بار بھی حالت پوچھنے نہ آئے۔ ہم نے آپ کے نام پر بھیک دے کے دونوں ہاتھ کٹوائے، ایک بار بھی پوچھنے نہ آئے۔ تو 6 برسوں کے بعد ایک بہت بڑے تاجر کا قافلہ آ کے وہیں پر رکا۔ وہ تاجر تہجد گزار تھا اور اس کی عادت، توجہ چاہ رہا ہوں، بس بالکل ٹکٹکی لگائے رہیے گا، اس کی عادت یہ تھی کہ عشائیہ کے بعد سو جاتا تھا اور زوال شب پر بیدار ہو جاتا تھا، تو تہجد ادا کر کے قافلے کا تلایا پھرتا تھا تاکہ کوئی ڈاکوؤں کا کارواں شب خون نہ مار دے۔ تو حسب عادت آج بھی وہ تلایا پھر رہا تھا۔ تلایا پھرتے پھرتے کچھ فاصلے سے اسے ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہاں ڈاکو چھپے ہیں، تو دبے پیروں گیا۔ اب جو روشن دان سے جھانک کے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، وہاں ڈاکو نہ تھے، عبادت کے مصلے پر حجاب میں لپٹی ہوئی ایک خاتون تھی جو خدا سے راز و نیاز کر رہی تھی، اور یہ روشنی کسی چراغ کی نہ تھی بلکہ اس کے چہرے کی تھی۔ اللہ نے اسی لمحے اس تاجر کے دل میں اس خاتون کا احترام اور اس کی محبت داخل کی۔ رات اس نے دعائیں مانگ مانگ کے گزاری اور سویرا ہوا۔ دستور عرب کے مطابق رشتہ لے کے اس دروازے پر گیا، اور جانے کے بعد انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ کے چہرے گلاب ہو جائیں گے۔ دستک دی، بزرگوار نکلے، وہ تشت جواہرات سے بھرا ہوا پیش کیا، وہ سمجھ گئے، آواز دی میاں ارادے کا جاننا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی شوہر رکھتی ہے؟ کہا نہیں، تو کہا پھر اگر مجھے کفو سمجھتے ہوں تو میرے ساتھ رشتہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ٹھہریے ذرا بیٹی سے مشورہ کر لیں۔ اب اگر اہل زباں اجازت دیں تو آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں۔ میں کہوں گا بزرگوار، ایک تو بیٹی کے ہاتھ کٹے ہوئے، اور پھر بار بار ایسا رشتہ آئے گا کہاں؟ اجی بیٹی سے کیا پوچھنا، ہاں کہیے۔ ان کا نہیں، شریف باپ مشورہ کرتے ہیں، زبردستی تھوپتے نہیں ہیں۔ اوفو، یہ تو ہم 1400 برس پہلے چلے گئے۔ صلوات بھیجے بابا سے بلند، ایک اور صلوات بھیج دیں بابا سے بلند۔ تو اندر گئے، بیٹی ایسا ایسا رشتہ آیا ہے۔ بیٹی نے کہا بابا میرے ولی ہیں، جو چاہیں آئے۔ کہ میاں ہم تیار تو ہیں، رشتہ تو منظور ہے، مگر ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ بیٹی میری اکلوتی ہے، ہم اسے کہیں بھیج نہ پائیں گے۔ کہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے،
یہیں محل بنے گا، یہیں بارات آئے گی، یہیں آپ کی بیٹی رخصت ہوگی، یہیں رہے گی۔ ان کا پھر تو منظور ہے، حکم ہوا، محل بننا شروع ہوا۔ اب اس زمانے میں جتنے دن بھی لگے ہوں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، تو اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرحال قصر تیار ہو گیا، تاریخ معین ہوئی، دھوم سے بارات چلی، عقد ہوا، کنیزوں کے حلقے میں ڈولی چلی، حجلہ عروسی میں دلہن کو لا کے بٹھایا گیا۔ اب دلہن کو خیال آیا کہ پروردگارا، اس نے میرے چہرے کا جلوہ دیکھا ہے، میرے کٹے ہوئے بازوؤں کو نہیں جانتا۔ اگر اس نے پوچھا تو علی کے چاہنے والوں کے شایان شان نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولے۔ تو معبود یا تو اسی لمحے مجھے موت دے یا میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دے۔ اس خیال کے آتے ہی کنیزوں سے کہا حجرہ خالی کیا جائے، میں تنہائی چاہتی ہوں۔ تخلیہ ہوا، اٹھی، وہی لباس پہنا جس میں اس نے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور خدا سے فریاد کر کے روتی رہی، اتنا روئی کہ غش ہو گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر جواہرات کا بنا ہوا ایک حسین دروازہ ہے، باب ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے باب الجنہ۔ یہ آگے بڑھی، نورانی چہروں کے خدام کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا، اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اب جو گئی تو کیا دیکھا، ایک مسند نور ہے، مسند نور پہ ایک وجود نور ہے۔ دونوں جانب خدام نورانی چہروں کے کمروں میں تلواریں حمائل کیے ہوئے بادب کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ وہ پورے نور کے جلال اور جھوٹ کا یہ عالم ہے کہ اس کی نظریں اٹھتی نہیں، قدم آگے بڑھتے نہیں، کہ اسی عالم میں اس ذات کریم نے آواز دی، دختر میرے قریب آ، دختر میرے قریب آ۔ اس آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ یہ سر جھکا کے بڑھتی چلی گئی کہ پریشان حال لگتی ہے۔ کیا بات ہے، کہے نفس کریم کیا بتاؤں، میرے ہاتھ کٹے ہیں، میری شادی ہوئی ہے، شوہر کو کیا جواب دوں گی۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کون سا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اشارہ کیا۔ انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دست مبارک کا اشارہ کیا کہ دیکھ۔ اب جو دیکھا تو ہاتھ موجود، یہ ہاتھ اشارہ کیا دیکھ، اب جو دیکھا تو یہ ہاتھ بھی موجود، ادھر والا بھی موجود، ادھر والا ہاتھ بھی موجود۔ گھبرا کے کہنے لگی ہے نفس کریم یہ تو بتائیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے آواز دی کیسی باتیں کرتی ہے، میرے ہی نام پر بھیک دے کے ہاتھ کٹواتی ہے، مجھے سے پوچھتی ہے ہوں کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مولا اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا کہ مجھے پہچان، میں تیرا مولا علی ہوں۔ چونک کے آنکھ کھلی، گھبرا کے فطرتاً ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ ہاتھ بھی موجود، یہ ہاتھ بھی موجود۔ اب یہ اتنا بڑا کرم علی بتا رہا ہوں، ہائے اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے۔ نازک بات کہہ رہا ہوں، ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ قما اور زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، زخم تو بھر جاتا ہے مگر نشان رہ جاتا ہے۔ کعبے کی دیوار 1400 برس پہلے پھٹی تھی، دیوار تو مل گئی، نشان رہ گیا۔ کمال یہ ہے کہ کعبے کی دیوار میں نشان چھوڑنے والے علی نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ اس طرح جوڑے کہ نشان تک نہ چھوڑا۔
تاکہ کل کو شوہر نشان دیکھ کے بھی نہ پوچھ سکے کہ یہ نشان کیسا ہے. اگر آپ محسوس کریں تو بہت بڑی بات ہے. اٹھی کیا نہ روئی, شادی کا لباس پہنا, زندگی گزرنے لگی. ایک دن شام کا وقت تھا, 5 منٹ میں گفتگو سمٹ گئی. اب رزلٹ نتیجہ سن لیجئے, گفتگو تمام کروں. شام کا جھٹپٹا وقت تھا, سورج چھپنا چاہتا تھا, اندھیرا چھا رہا تھا. شوہر کسی کام میں تھا. دروازے پر ایک فقیر آیا, دستک دی. شوہر نے کہا بی بی کوئی خالی ہاتھ جائے مناسب نہیں ہے, اسے کچھ بھیک دے دو. زوجہ نے بھیک لی, دروازے پہ آئی. اب جو کواڑ کھولا, بھیک بڑھائی, فقیر بڑھا تو اس کے ہاتھ رکے. وہ اس کو دیکھتی رہی. اس نے کہا بی بی بھیک دو. دیکھ کیا رہی ہو؟ کہا دیکھ یہ رہی ہوں, میں نے تو تجھے پہچان لیا, تو نے مجھے پہچانا. ہم تو سمجھتے تھے کہ سارے لوگ بولیں گے, مگر کوئی بات نہیں ہے. میں نے تجھے پہچان لیا, تو نے مجھے پہچانا. کہا میں کون؟ کہا کیا تو وہی نہیں ہے جس نے میرے ہاتھ کاٹ کے مجھے گھر سے نکالا تھا؟ کہاں ہوں تو وہی. اس نے کہا مگر یہ تو بتا کہ تو تو کوفے کا بڑا مالدار تھا, تو یہ تو بھیک کیسے مانگنے لگا؟ کہنے لگا نہ پوچھو بی بی, میں نے تم پر ستم ڈھایا, تمہیں گھر سے نکالا, دکان کی طرف گیا, دیکھا آگ لگی ہوئی ہے. وہاں سے پلٹا کہ چلو مکان میں چلتے ہیں. مکان کو آیا, دیکھا آگ لگی ہوئی ہے, تو دکان کو گیا, وہاں بھی آگ. مکان کو آیا, وہاں بھی آگ. حیرت نہ کیجئے, علی کے دشمن کے مقدر میں آگ ہی آگ ہے. یہاں بھی آگ اور وہاں. ہائے 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 ہائے. فراز بھائی یہاں بھی آگ, وہاں بھی آگ. وہ سر جھکا کے چلتا بنا. بی بی نے دروازہ بند کیا. اب جو گھر میں داخل ہوئی تو ادھر سے انشاءاللہ لطف آ جائے گا, تیار ہو جائیے. شوہر دوڑا, پیروں پر گر پڑا. بی بی جب سے عقد ہوا ہے اب تک کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کرو. زوجہ نے پاؤں اپنے کھینچنا چاہے, ان کا نہیں, چھوڑیں گے نہیں پاؤں جب تک معاف نہیں کرو گی. پاؤں نہ چھوڑ. ارے آپ میرے شوہر ہیں, میرے والی ہیں, مجھے گنہگار کیوں کرتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں, معاف کرو تو چھوڑیں گے. کہا آپ ایسا کر کیوں رہے؟ کہ کمال ہے, اس فقیر کو پہچان لیا, اس فقیر کو نہ پہچانا. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری. اسے پہچان لیا, مجھے نہ پہچانا. کہا آپ کون؟ کہ میں وہی فقیر تو ہوں جسے آپ نے ہار دیا تھا. میں نے اس ہار اللہم صلی علی محمد. میں نے وہ ہار بیچا, میں نے وہ ہار بیچا اور پھر اس سے تجارت آغاز کی. اور آج خدا نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا کہ الحمدللہ سب میرے پاس ہے. اس کا مطلب مال حلال سے اگر تجارت کی جائے تو خدا برکت ضرور دیتا ہے. جی چاہتا ہے علی مرتضیٰ کے حضور ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, اے سلطان دین و دنیا, اے نجف کے بادشاہ, ایک کنیز کے کٹے ہوئے ہاتھ نہ دیکھے گئے,
آپ نے جوڑ دیے، بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہیں انہیں کھول دے۔ بلند ہو گئی آوازیں، ہائے ماہ رمضان، ان دنوں علی کا دشمن تلوار کو زہر میں بجھا رہا ہے تاکہ میرا امام مجھ سے چھین لے۔ واہ مصیبت واہ علیا، روشنی بھی کم کر دی گئی، ایسا لگتا ہے پردہ دار بیویوں کے آنے کی گھڑی ہے۔ تو سوگوارو چند لمحے مصائب کے کہ مرحوم مغفور بڑے عاشق اہل بیت اور والد گرامی بھی بڑی عاشق حسین، فرزندان ایسے کہ جو ماشاءاللہ والدین کو بھولے نہیں، یاد رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا ذاکر مولائے، ذکر حسین علیہ السلام سعادت ہے، اگر خلوص دل سے کیا جائے تو ذکر حسین سعادت ہے۔ دیکھیں یہ برسی کی مجلس ہے، پھول بھائی برسی کی مجلس ہے، نہ سیم کی ہے نہ 40ویں کی ہے، برسی کی مجلس ہے، مگر آج بھی رکھ رکھاؤ اتنا ہے کہ پورے شہر سے مجمع آیا ہے کہ چلو آج اس گھرانے کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ہائے غریبی حسین، جس دن لوٹے گئے تھے اسی دن جنگل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ دیکھیے میری طرف دیکھیے گا، جو بات کہنا چاہتا ہوں، بی بی جناب زہرا سلام اللہ، میں اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، قبلہ خاص طور سے آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں کے تمام پہلو ایسے ہیں کہ ہر پہلو پر چاہنے والے اپنی جان کھو دے، لیکن اسی دنیا میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک چھوٹی بیٹی کو سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ماں کی۔ آج زہرا کی ماں دنیا سے چلی، بی بی زہرا کی اس مصیبت پر کبھی غور نہیں کیا جاتا۔ ایسی بیٹی جس نے اپنی ماں کو بچپن میں کھو دیا ہو، اس نے ایسا کردار پیش کیا کہ باپ کو کہنا پڑا زہرا ام ابی ہے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، تڑپ گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ روزہ داروں کی آنکھوں سے ایک آنسو کا نکلنا روزے کی قبولیت کی دلیل ہے۔
میں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھوں گا، مجلس تمام کر دوں گا۔ دیکھیے جب کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو پھر جب پہلی عید آتی ہے نا تو پہلی عید بڑی دردناک ہوتی ہے، کیونکہ مرنے والا زیدی بھائی بہت یاد آتا ہے، چاہے باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو۔ تو پہلی عید پر بچھڑنے والے کی یاد بہت آتی ہے، تو پڑوس کے لوگ، خاندان کے لوگ اکیلا نہیں چھوڑتے، عورتیں عورتوں کے پاس آتی ہیں، مرد مردوں کے پاس آتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں تاکہ دل بہلتا رہے اور اسے یاد نہ آئے بچھڑنے والوں کی۔ یہ کربلا والے لٹ کے جب نبی کے مدینے آئے تو پہلی عید آئی تھی۔ تو تمام بیویوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہا آپ کا ایک بیٹا مر گیا، آپ کا ایک بیٹا، آپ کا ایک بیٹا، مگر علی کی بیٹی کے 2 بیٹے مارے گئے۔ تو آج تو زینب کبریٰ بڑی اداس ہوں گی، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے بیویاں چلیں، اب جو زینب کبریٰ کے پاس آئیں تو بیوی نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا شہزادی ہمارے ایک ایک مارے گئے، آپ کے 2 بیٹے مارے گئے، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، پرسہ قبول کیجئے۔ زینب کبریٰ نے کہا یہ بات ہے کہ میرے 2 بیٹے مارے گئے اس لیے آئی ہو؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر وہاں چلو جہاں میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کے زینب اٹھی، آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے بیویاں، اماں ام بنین کا حجرہ، ارے وہاں چلو جس کے 4 بیٹے مارے گئے۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے للہ، مجلس تمام ہے۔ ام بنین نے جیسے ہی، وکیل صاحب جیسے ہی آتا دیکھا، ام البنین نے جلدی سے اٹھی، حجرے کا دروازہ کھولا، بہوؤں کو دیکھا، بیٹیوں کو دیکھا، آئیے آئیے، عزت بخشی، شرف بخشا، آئیے بیٹھیے۔ ابھی بیویاں بیٹھ کے کچھ کہتی اس سے پہلے بی بی ام بنین کے پہلو میں وقار بھائی ایک ننھا شہزادہ تھا جس کا نام تھا فضل۔ تو بی بی نے فضل کو دیکھا کہ فضل یہ بتا تیرے باپ کا منصب کیا تھا؟ فضل نے کہا میرا باپ سقائے اہل حرم تھا۔ تو کہا پھر یہی بیویاں میرے پاس آئی ہیں، آج تیرا بابا ہوتا تو کیا انہیں پانی نہ پلاتا؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ فضل آگے بڑھے، دادی اماں ابھی پانی لے کے آیا، یہ کہہ کے آگے بڑھے، دیوار سے مشک لگی تھی، مشک کو اٹھایا، کاندھے پر رکھا، اب جو دروازے کی طرف چلے تو زینب کی چیخ نکل گئی، اماں فضل کو بلا لو، مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ ارے اسی شان سے عباس گئے تھے، مگر اب تک رستہ دیکھ رہی ہوں، عباس واپس نہ آئے۔ واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن الظالمين، ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه، وشايعت
وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ و سورت قل هو اللہ برائے مرحوم و مغفور جناب سید مختار عابدی صاحب ابن سید وحید الحسن عابدی صاحب. کیمرہ کھول لیں لگوایا